بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید آنے میں اب بس کچھ ہی دن باقی ہے اور جیسے جیسے یہ دن قریب آ رہا ہے ہمارے آس پاس کی رونق بڑھتی جا رہی ہے۔ بازار سج چکے ہیں، دکانوں پر بھیڑ ہے، ہر طرف نئے کپڑے، جوتے، ٹوپی اور سوئیوں کی خوشبو ہے۔ بچے خوش ہیں، بڑے لوگ خریداری میں لگے ہیں۔ لیکن ذرا ٹھہریے، سوچیے، کیا یہی عید کی اصلی تیاری ہے؟ کیا صرف اپنے لیے خریداری کرنا، اچھے کپڑے پہننا اور کھانا بنانا ہی عید ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور گہری سچائی بھی ہے؟ آج کی یہ کہانی اسی سچائی کو دکھانے والی ہے، اور یہ کہانی کسی ایک کی نہیں، ہم سب کی ہے۔ ایک لڑکا تھا، نام تھا عارف، بالکل ہماری طرح، وہی دنچریا، وہی عادتیں۔ عید آنے میں 4 دن باقی تھے، گھر میں تیاری شروع ہو چکی تھی۔ اس کی امی صبح سے لے کر شام تک صفائی میں لگی رہتی تھی، کبھی جھاڑو، کبھی پوچھا، کبھی پرانے سامان کو الگ کرنا، کبھی رسوئی کو صاف کرنا، اور ہر بار وہ ایک ہی بات کہتی تھی: بیٹا، عید سے پہلے گھر کی صفائی ہونا چاہیے۔ اور دل بھی۔ لیکن عارف ان باتوں کو اتنا دھیان نہیں دیتا تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر موبائل چلاتا رہتا تھا، کبھی ویڈیو دیکھتا تھا، کبھی دوستوں سے بات کرتا تھا، اور وقت ایسے ہی گزر جاتا تھا۔ امی بار بار آواز لگاتی: ذرا یہ کام کر دو، اور ہر بار آواز آتا: ابھی کرتا ہوں، لیکن وہ ابھی کبھی نہیں آتا۔ دن گزرتے گئے، اور ایک دن شام کو جب سورج ڈھل رہا تھا، امی ایک کونے میں بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں درد تھا، چہرے پر تھکان تھی، اور آنکھوں میں خاموشی۔ اسی وقت عارف کی نظر ان پر پڑی، اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ پورے دن بس اپنے میں لگا رہا، اور امی اکیلے سب کچھ کرتی وہی۔ اسی پل اس کے دل میں ایک آواز آئی: کیا یہی عید کی تیاری ہے؟ اس رات عارف کو نیند نہیں آئی۔ وہ سوچتا رہتا کہ ہم عید کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے دل کو صاف کیا؟ کیا ہم نے کسی کو معاف کیا؟ کیا ہم نے کسی ضرورت مندوں کو مدد کی؟ اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اس بار وہ اپنی عید کو بدلے گا۔ اگلے صبح کو جلدی اٹھا، اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور دل سے دعا کی: یا اللہ، مجھے صحیح طریقے سے عید کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر بنا کسی کے کہے اس نے جھاڑو اٹھا لی اور گھر صاف کرنا شروع کر دیا۔ امی حیران رہ گئی۔ انہوں نے پوچھا: آج کیا ہو گیا عارف مسکرایا اور بولا: امی، اس بار عید دل سے منانی ہے۔ اس دن سے گھر کا ماحول بدلے گا، ہر کونے صاف ہوگا، پرانی چیزیں الگ کی جائیں گی، ضرورت مندوں کو دی جا سکے۔ اور اسی صفائی کے بیچ عارف کو سمجھ آیا کہ جیسے گھر کی گندگی نکلتی ہے، ویسے ہی دل کی گندگی کو نکالنی پڑتی ہے۔ اسی وقت اس نے اپنا فون اٹھایا اور ان لوگوں کو میسج کیا جن سے وہ ناراض تھا: اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دینا۔ اور جیسے ہی اس نے کیا، اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ پھر اس نے سوچا کہ ہم اپنے لیے تو خریداری کر رہے ہیں، لیکن کیا کسی اور کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں؟ وہ بازار گیا۔ اس نے اپنے لیے مہنگے کپڑے نہیں خریدے، بلکہ کچھ پیسے بچا کر غریب بچے کے لیے کپڑے اور کھانے کا سامان لیا۔ جب اس نے وہ چیزیں انہیں دی تو
ان کے چہرے پر جو خوشی آئی وہ کسی بھی نئی ڈریس سے بڑی تھی۔ اس پل اسے احساس ہوا کہ اصلی خوشی لینے میں نہیں دینے میں ہے۔ اب عید کے دن پہلے گھر صاف تھا، دل صاف تھا، رشتے ٹھیک ہو چکے تھے اور عارف کے اندر ایک الگ ہی سکون تھا۔ اس رات اس نے قرآن کی تلاوت کی، دعا کی اور اپنے گناہوں کے لیے توبہ کی۔ اور پھر آئی عید کی صبح، ہر طرف تکبیر کی آوازیں گونج رہی تھیں، لوگ نئے کپڑے میں تھے، خوشیاں چاروں طرف پھیلی تھیں اور عارف بھی تیار تھا۔ لیکن اس بار فرق یہ تھا کہ اس کے کپڑے ہی نہیں، اس کا دل بھی صاف تھا۔ اس کے چہرے پر صرف خوشی نہیں بلکہ سکون تھا۔ عیدگاہ جاتے وقت وہ ایسے تیاری کرے تو دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے۔ تو اب سوال ہم سے ہے، ابھی بھی کچھ دن باقی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے گھر کو صاف کر سکتے ہیں، اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں۔ اگر کسی سے ناراض ہے تو اسے معاف کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کر سکتے ہیں، نماز اور دعا کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، عید صرف نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے، عید صرف مٹھائی کھانے کا نام نہیں ہے، عید دل کو صاف کرنے کا نام ہے، دوسروں کو خوش کر رکھنے کا نام ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اور جڑے ہمارے چینل راہ اسلامک وائس کے ساتھ، جہاں آپ کے